مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سور ٹورس، سب سے پہلے بتا دوں دو اہم باتیں کہ آپ کے سٹار کی صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اور دوسرا، میں یہ جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو ان کے حالات علیحدہ ہو سکتے ہیں، بالکل مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک ہوتا ہے، یعنی جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ گاڑی وغیرہ چلاتا ہے وہ بھی اس چیز میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ چیز لینا، بیچنا، تجارت کرنا۔ تو سب سے پہلے بزنس مین، آپ کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے کاروبار میں ترقی آئے گی، آپ کو اچانک ہی انشاءاللہ اس مہینے کے اندر بہت خاص ایک خوشی ملے گی۔ تو رب العزت کی طرف سے آپ کو شکر کرنے کا ایک موقع ملنے والا ہے۔ رب العزت آپ کو اس چیز میں کامیاب کرے، یہ میری دعا ہے۔ تو انتظار کریں اور اپنی محنت کو تھوڑا سا بڑھائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ اچھا پھل ملے گا آپ کو اس دفعہ اس کام کے اندر۔ نوکری پیشہ حضرات جو نوکری کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اس مہینے میں کچھ مشکلات سامنے آ سکتی ہیں، خاص طور پر جو چھوٹے لیول کی نوکری کرتے ہیں، بڑی نہیں، چھوٹے لیول کی، آپ لوگوں کو اس مہینے کے اندر مشکلات کچھ زیادہ ہی سامنے آئیں گی۔ ذرا بس اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ نکل جائے گا۔ اور جن لوگوں کی نوکری تھوڑی سی ہائی لیول کی ہے، سرکاری نوکریاں ہیں، آپ کے لیے یہ مہینہ بس تقریباً نارمل مہینہ رہے گا، کچھ اتنا خاص نہیں ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی نوکری آپ کو ضرور ملے گی۔ جو لوگ اپنا نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے، شروع کر لیں انشاءاللہ۔ آنے والے مہینے آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مہینہ جو اب شروع ہو رہا ہے بیچ میں اسلامی مہینہ شبان کا، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، پھر رمضان ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات کی عبادت میں مشغول رہے اور اللہ سے اپنے لیے رزق کی طلب کرے تو بہت زیادہ اللہ کی ذات ان مہینوں کے اندر سنتی ہے اور رزق بہت زیادہ ملتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ کو اتنا خاص ثابت نہیں ہوگا، خاص طور پر جو فورن کنٹریز کے اندر سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے ان مہینوں کے اندر تھوڑی سی احتیاط کریں، فراڈ ہونے کے چانس زیادہ ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے یہ مہینہ درمیانہ رہے گا، کاروباری لحاظ سے برا ہو سکتا ہے، مگر جو گھریلو معاملات ہیں اس میں شاید کچھ بہتری رہے۔ اوورآل درمیانہ گزرے گا یا برا گزرے گا، بہت اچھا نہیں رہے گا۔ جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ اچھا ہے۔ آپ اگر بات کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بات بن جائے گی۔ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے، انشاءاللہ تعالی شادی ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ درمیانہ ثابت ہوگا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا۔ کوشش کریں، شاید اللہ کی ذات کرم کر دے۔ مگر جو بچیاں 18 کا، جن بچیوں کو مسئلہ ہے، ان بچیوں میں 18 بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک 18 جو ڈاکٹری لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی بیماری ہوتی ہے، ان بچیوں کو اتنا زیادہ خطرہ نہیں، مگر جو بچیاں، جن بچیوں کو 18 جادو کا ہے، ان بچیوں کو اس مہینے کے اندر کافی زیادہ خطرہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ جس بندے سے علاج کر رہی ہیں، اس بندے نے جو پرہیزیں بتائی ہیں، ان پرہیزوں پر بہت زیادہ دھیان کریں۔ جو بچے بچیاں پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے لیے مہینہ نارمل ثابت ہوگا، نہ بہت برا نہ بہت اچھا۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو ناچاکی کے اندر۔ تو آپ
مرد ہوں یا عورت ہوں، اس مہینے آپ کو کافی زیادہ غصہ آئے گا. آپ کو چاہیے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. آپ کے غصے کو لوگ جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، فضول بھڑکائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی اپنے گھر میں لڑائی پڑے گی، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. تو آپ اگر اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کے اپنے دماغ سے کام لیں تو اس مہینے کے اندر آپ کو بہت سے ایسے لوگ بھی واضح ہو جائیں گے جو لوگ آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی. اپریل، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کو ملا کر جو آپ کا سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے اول آخر درود ابراہیمی فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا جلیلو 170 بار، یا شکورو 227 بار. اب میری بہنوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا حکیمو 311 بار، یا مجیبو 265 بار. یہ آپ دونوں کی پڑھائی ہے. اب آپ کا صدقہ اس بار آپ نے انڈے کا دینا ہے، صرف انڈے کا. مہینے کے پہلے 3 دن لگاتار آپ نے ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے وار کر 7 بار وارنا ہے اور باہر پھینک دینا ہے. کوشش کریے گا کہ انڈا آپ اس طریقے سے پھینکیں کہ ٹوٹ تو جائے گا ہی، رکھنا نہیں ہے، اسے توڑنا ہے. مگر کوشش کریے گا کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں سے آمد و رفت ہو، یعنی چرستہ ہو، رستہ ہو، تو آنے جانے کی جگہ ہو، وہاں سے لوگ گزرتے ہوں تو وہاں پر پھینکیں. اگر آپ یہ میری ویڈیو ان دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ صدقہ آپ کا مختلف ہوگا. یعنی کہ اگر پہلے دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ آپ منگل والے دن ایک انڈا، پھر اگلے منگل، پھر اگلے منگل، یعنی پھر آپ ہر منگل والے دن صدقہ دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ 3 صدقے دیں گے پر منگل کے منگل، اگر پہلے دن گزر چکے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ اور پڑھائی تھی. صدقہ دیں، پڑھائی کریں اور اللہ کی ذات سے اپنے لیے دعا کریں. میں بھی انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ میرے رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. میرا مالک آپ کو کسی چیز کی کمی نہ دے. رب العزت پینتن پات کے صدقے میں آپ کی ہر ایک پریشانی دور فرمائے. میرے مالک کے نام کو بڑے یقین سے لیجئے گا، یعنی کہ پڑھائی بڑے یقین سے کریے گا. جب رب العزت کرم کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتے، تو انشاءاللہ میرا مالک بڑا کرم کرے گا. تو یہ تھی اس مہینے کی ویڈیو. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.